السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم یہ روزی کمانے کے ذرائع پڑھ رہے ہیں۔ عقل حلال ہم نے پڑھا، پھر اس کی پہلے تعریف پڑھی، پھر کل ہم نے بیٹا روزی کمانے کے جائز ذرائع جو ہے ہم نے شروع کیے تھے کہ وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے جائز طریقے سے روزی کمائی جا سکتی ہے۔ تو پہلے ہم نے شکار پڑھا کہ شکار میں بھی انسان جو ہے اس کی محنت صرف ہوتی ہے، اس کا ٹائم صرف ہوتا ہے، پھر وہ شکار جو ہے اس کے لیے حلال ہوتا ہے، وہ چاہے اس کا گوشت جو ہے وہ بیچے یا وہ استعمال کرے، یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ابھی تک بھی اور پہلے زمانے میں بھی لوگ جو ہے وہ شکار کو ایک بہت بہترین ذریعہ تھا روزی کمانے کا۔ پھر اس کے بعد زراعت ہم نے پڑھا کہ زراعت کی آپ کو پتہ ہے بیٹا اس پہ بھی کتنا ٹائم کتنا پیسہ انسان کا لگتا ہے، اس کو اتنی محنت لگتی ہے، کھیتی باڑی جو ہے وہ کرتا ہے، وہ جب وہ نکلتا ہے پھر اس کی کٹائی فصلوں کی، پھر اس کو آگے سے جو ہے صاف کرنا اور اس کا پورا اہتمام، پھر آگے جو ہے اس میں سے عشر نکال کر باقی سارے جو پیداوار ہے وہ اس کا رزق حلال ہے۔ آگے ہم پوائنٹ پڑھیں گے صنعت و حرفت۔ انسان چونکہ اپنی کئی ایک بنیادی ضرورتیں دوسروں کے تعاون کے بغیر پوری نہیں کر سکتا، اسی لیے مختلف پیشے جو ہیں وہ مورز وجود میں آتے ہیں۔ مختلف پیشے جو ہیں وہ مورز وجود میں آتے ہیں، یعنی کہ مختلف پیشوں کے ذریعے انسان روزی کماتا ہے یا مختلف پیشوں کے ذریعے انسان جو ہے اپنے کام کو مزید آگے بڑھاتا ہے۔ کوئی فن سیکھ کر روزی کماتا ہے، اور یہ بھی جائز بلکہ پسندیدہ عمل ہے کہ کسی فن کے ذریعے کوئی کام سیکھ کر، کوئی ہنر سیکھ کر اس کے ذریعے روزی کمانا۔ پیشہ اختیار کرنے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ شریعت میں جائز ہو۔ کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لی جائے کہ یہ پیشہ اسلام میں جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ بعض پیشے معاشرے کی بھلائی کی خاطر ناجائز قرار دیے گئے ہیں، اس لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے وقت اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ جائز پیشے سے کمائی ہوئی روزی ناجائز پیشے سے جو کمائی ہوئی روزی ہوتی ہے وہ حرام ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے، ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیا جائے کہ جو بھی پیشہ ہے وہ جائز ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بغیر اگر کوئی ایسا پیشہ ہو جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی تو ان کے ذریعے روزی کمانا اسلام میں حرام ہے۔ آگے بیٹا ہم تجارت پڑھتے ہیں کہ تجارت بھی رزق حلال کمانے کا ایک مستحسن ذریعہ ہے۔ مستحسن کا مطلب ہے پسندیدہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی وہ بھی تجارت کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو اس ذریعے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت مستحسن بہت پسندیدہ ذریعہ ہے روزی کمانے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پسند فرمایا ہے، اور بعثت سے پہلے یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت میں حصہ لیا کرتے تھے۔ تجارت سے متعلق اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، بڑی صاف ہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب اور ظلم اگر تجارت میں داخل ہو جائیں تو ایسی تجارت کے ذریعے کمایا ہوا رزق حلال نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تجارت کرنے کے وقت اگر کوئی انسان جائے اس میں جھوٹ بولے یا دھوکہ دہی کرے اور ظلم کرے تو تجارت میں اس طرح کی جو چیزیں اگر ہو جائیں، یعنی کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تجارت میں اپنا مال لے کر دوسرے ممالک میں جایا جاتا ہے، وہاں مختلف لوگوں کو دکانوں کو مال جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، تو بیٹا یہ جھوٹ ایسے نہیں کہ اگر کوئی خراب مال ہے یا اگر جو ہے وہ کسی اچھی اس کو مٹیریل نہیں لگا، اچھے مال وہ تیار نہیں ہوا یا اس میں کوئی خرابی ہے، تو ایسے جھوٹ بول کر مال جو ہے وہ بیچ دینا، یہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جب ایک تو آپ کی عزت بھی ظاہر سی بات ہے خراب ہوتی ہے، اگر ایک بار آپ جو ہے وہ ایسا مال بیچیں گے تو نیکسٹ ٹائم کوئی وہ انسان آپ سے مال نہیں لے گا۔ ایک تو آپ کی اپنی جو ہے وہ ریپوٹیشن خراب ہوگی، دوسرا جو ہے وہ گناہ بھی ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ سچ کی بنیاد پر سچ بول کے کہ ایسے بولا کہ یہ صحیح مال ہے یا ایسا ہے ویسا ہے، اور لیکن غلط اور خراب مال آپ نے بیچ دیا، تو یہ بھی ایک بہت برا طریقہ ہے۔ تو جو صحیح چیز ہے اس کو بتا کر بیچنا یا اچھی چیز فروخت کرنا، اسلام نے اسی پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ،
اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطلی ناجائز طریقے سے، کہ ناجائز طریقے سے آپس کے مال نہ کھاؤ، اللہ ان تکونا تجارتاً عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت کے ذریعے اگر تم کھاؤ جو کہ باہمی رضامندی سے ہو، کہ اے ایمان والو، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، کہ تجارت بیٹا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کے پاس اگر کوئی اور چیز ہے آپ کی ضرورت کی، آپ اسے وہ چیز لے کے اسے اپنی چیز دے دیں، ایسے بھی جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے۔ تو آپس میں اگر ایک دوسرے کے مال تم کھانا چاہتے ہو تو اس کو ناحق نہ کھاؤ، مگر تجارت کے ذریعے ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ آگے ہے کہ ایک تاجر جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق وہ تجارت کرتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اسلام میں اس کو بڑا مقام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ، کہ ایک سچا امانت دار جو تاجر ہے، ایک سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں بیٹا اس کا کتنا مقام جو ہے وہ بیان ہوا ہے، کتنا اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو عظمت دی گئی ہے کہ ایک جو سچائی کے ساتھ اور ایمانت داری کے ساتھ ایک مسلم تاجر جو ہے وہ یہ تجارت کرے گا تو کیا اس کا مقام ہے کہ قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہاں بیٹا ایک کویشچن بھی بنتا ہے، وہ لکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانت دار تاجر کی کیا فضیلت بیان کی۔ حدیث کے مطابق بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانت دار تاجر کی کیا فضیلت بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ، ترجمہ ایک سچا ایمانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک بیٹا آپ اس کا نشان لگا لیں۔ آج آپ نے اس کے 2 ہی ٹاپک کرنے ہیں، زراعت اور شکار آپ نے کل کر لیا تھا۔ آج آپ نے بیٹا صنعت و حرفت اور تجارت ان دونوں ٹاپکس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آج آپ کا اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ ہم بیٹا جو ملازمت ہے وہ والا ٹاپک اس کا کریں گے، اور روزی کمانے کے جو ناجائز ذرائع ہیں 1-2 ساتھ میں وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج آپ نے اتنا ہی لیسن یاد کرنا ہے، یہی آج آپ کا لیسن ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔